حل میں ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا فاتباعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. تو دیکھو عقیدہ نمبر 74 یعنی 74 و عقیدہ آج ہم پڑھیں گے. آسان سے عقیدہ ہے. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ ہم انصاف کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. والامانت اور امانت دار لوگوں سے. وَنُبْعِدُ اور ہم جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں بغض رکھتے ہیں اہل الجور ظلم کرنے والوں سے ظلم کرنے والوں کے ساتھ. والخیانت اور کس چیز کے ساتھ اور خیانت کرنے والے لوگوں سے. تو یہ بھی جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حسد کینہ بغض اور محبت کے بارے میں جو ہے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل ہو گیا اور امانت ہو گئے یہ ایک اچھی صفات میں سے ہے. انصاف کرنا اور امانت یہ اچھی صفاتوں میں سے ہے. اس طرح اہل جور یعنی ظلم کرنا اور خیانت کرنا یہ بری صفاتوں میں سے ہے. یہ لہٰذا جو لوگ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کی ذات سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم جو ہے اس کے فعل سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. اس طرح جو عادل ہوتے ہیں اور امانت ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ وامنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بغض کی اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے وہ دیا ومنع للہ اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے روکا فقد استکمل الایمان. تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچایا. ایمان کو تکمیل تک پہنچایا. تو اسی وجہ سے حسد کینہ بغض محبت نفرت وغیرہ کا بھی بنیاد ہونی چاہیے کہ آپ کہ لوگوں سے کس وجہ سے نفرت کرتے ہیں. تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو تو یہ ایک اچھی صفت ہے. اگر یہ جو ہے صرف اپنی ذاتی انانت ہو محبت اور جہاں یا دنیاوی وجہ سے اپنے ہی کیا ہوتی ہے صلہ قطع رحمی کی وجہ سے ہوتے تو پھر یہ بری صفت ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ برے صفاتوں کو مٹا لے بری صفات حسد کینہ بغض وغیرہ ہے نا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ برے صفاتوں کو کن کن جگہوں پر جو ہے استعمال کیا جائے اس کا طریقہ بتانے کے لیے بھیجا ہے. صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بری صفات یہ خود بری نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غصہ جو ہوتا ہے وہ یہ برا صفت ہمیں لگے ہے لیکن اگر اس کو واقعی صحیح جگہ پر استعمال کرے تو علماء کرام جو ہے وہ جب حد سے زیادہ بگڑ جائے تو پھر جو ہے آخری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. صرف بیوی جب آخری سٹیج پر پہنچ جائے فرمانے کی حد تک تو پھر یہی کیا ہوتا ہے؟ غصہ کرنا مارنا پیٹنا وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ غصہ جو ہے جب یہ اپنے کیا محل اور موقع میں استعمال کیا جائے تو یہ پھر اچھی صفت بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو بے غیرت کہتے ہیں نا جس کو غصہ نہیں آتا ہے. با وقت جس کو غصہ نہیں آتا اور جس کو بے وقت ہوتا ہے ہم اس کو چڑچڑاپن کہتے ہیں. تو بہرحال اس طرح نفرت اللہ تبارک و تعالی کے لیے نفرت کرنا یہ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان اس میں سے ہے. اب جو ہے یہ تو ہو گیا اہل عدل. امانت کیسے کہتے ہیں؟ امانت کا ثبوت بھی قرآن میں آتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وہ لوگ جو اپنے امانتوں کو اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں وہ جو ہے مومنین کی صفت پر ہے.
اب امانت کی دو قسمیں ہیں، امانت کی دو قسمیں ہیں۔ امانت جو ہے وہ پہلا یہ کہ کسی چیز کو کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ لے تو اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں یہاں پر جو ہے کیا نام ہے، فوزیہ جو ہے وہ آصفہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سوٹ رکھ لے تو اب آصفہ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس سوٹ کو خود پہن لے، خود پہن لے، کیونکہ یہ تو امانت میں آتا ہے۔ امانت میں خیانت اور خیانت جو ہے یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ باتوں میں امانت، کس چیز میں؟ کسی کا راز ہوتا ہے، یہ اور عورتوں کا بری صفت ہے کہ کوئی راز بتا دے تو وہ راز آپ کے پاس امانت ہے، وہ راز آپ کے پاس امانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامانت المجالس بالامانت، کہ مجالس جو ہے وہ امانتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس کی بات ہی دوسرے تک نہیں پہنچ جہاں، مگر جس مجلس میں جو ہے کسی کا قتل کی بات ہو رہی، کسی کی عزت کی پامالی کی بات ہو رہی تو پھر اس کا بات دوسرے تک پہنچانا جائز ہے تاکہ وہ جو ہے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے جو ہے بچایا جائے۔ تو ان کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ امانت میں آتے ہیں، راز وغیرہ یہ ساری جو ہے امانت میں آتے ہیں، اور جو راز ایک کا راز جو ہے دوسرے تک پہنچا دے اور یہ ساتھ میں کسی اور کو نہ بتانا۔ عورت کو یہ عادت ہوتی ہے ایک کے لیتے کسی اور کو نہ وہ آگے پاس کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا، پھر آگے پاس کر لیتے ہیں کسی کو نہیں بتانا، پوری دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہو دنیا میں بات پلانی ہو تو پھر وہ عورت کو کہہ دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کسی کو نہ بتانا، جب کسی کو نہیں بتانا تو پھر وہ ضرور بنائے گی۔ ہمارے وہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے ای میل اور ایک ہوتا ہے فیمیل، کہتے ہیں یہ ای میل اور فیمیل جو دونوں جو ہے نیٹ ورک جو ہے یہ کافی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے کام کرتا ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے خیانت میں آتا ہے۔ وَنُبْعِدُ أَهْلَ الْجَوْرِ، ظلم کہتے ہیں، ظلم کو کہا جاتا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَضَعُ الشَّيْء فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے، استعمال کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ کیا ہوتا ہے یہ ظلم، شرک لوگ کرتے ہیں نا، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب کر، ایمان پر خاتمہ بالخیر ایمان کر لے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ کفر جو ہے یہ غیر محل میں استعمال ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کا حقدار ہے، وہ کسی اور کو حق دے رہی، تو اس کو کہتے ہیں یہ کیا؟ ظلم، جور کہتے ہیں، ظلم اور جور کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا یعنی یہ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بس اہل عدل، اہل امانت کے ساتھ محبت کرنا، اس طرح اہل ظلم اور اہل خیانت کے ساتھ محبت کرنا یہ کمال ایمان ہے اور کمال عبادی ہے، کیونکہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے ابھی پیش کیا فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو کامل کیا، جب ایمان کامل ہو تو عبادیت بھی کامل ہو گیا، تو عبادیت بھی کامل ہو، کیونکہ عبادت جو ہے وہ کمال محبت اور کمال ذلت کا نام ہے، کمال محبت اور کمال ذلت کا نام ہے۔ اب جو ہے کسی اور کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ ایک ہوتا ہے اللہ والی محبت کسی کے ساتھ، اللہ والی جیسی محبت کسی کے ساتھ کرنا، یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ جیسی محبت کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کو مقدم ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا تو پھر جو ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ وہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ جو شخص جو ہے وہ 7 لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ المتحابین فی اللہ تعالیٰ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کسی کو نیک آدمی کو دیکھا وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ قریب ہے، اسی وجہ سے، باقی دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، تو اللہ کے لیے محبت کرنا تو جائز ہے، لیکن اللہ جیسے محبت کسی کے ساتھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پس اللہ تبارک تعالیٰ محسنین، متقین، توابین، متطہرین، یعنی توبہ کرنے والے، پاک ہونے والے، پرہیزگار، نیکوکار، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کو نہیں جائے، کیونکہ المرء مع من احبہ، وہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، پر جو ایکٹر لوگوں کے ساتھ محبت کرے تو قیامت کے دن میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور جو نیک علماء کرام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔
الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو ہے یہ اصول ہونی چاہیے. آگے دیکھتے ہیں اللہ اعلم فی مشتبہ، یعنی اس عقیدے سے معلوم ہو گیا کہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، بغض اور نفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے. اس طرح ہر انسان کی برے اعمال سے نفرت ہونی چاہیے، خود اس ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بری بات ہے. البتہ اس کی فعل سے جو ہے وہ نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ پھر تو یہ رضامندی ہے، اور رضامند جو ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ محبت، اور محبت جو ہے جس کے ساتھ کر لے اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اعلم بما اشتبہ علینا علمہ، اللہ اعلم، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں فیما اشتبہ، ان معاملات کو اشتبہ علینا جو ہم پر مشتبہ ہو گیا، علم ہو اس کا علم جو ہے وہ کیا ہو گیا، ہم پر جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا. اس عقیدے میں بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں، یہی مطلب کہ دین کے معاملے میں جو چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جائے، ہم پر مشتبہ ہو جائے، تو ہم اس کی چھان بین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کا عقل ناقص ہے، وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ اس کا عقل جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچے، بلکہ اس کے بارے میں سمعنا وطاعنا ہونی چاہیے. تو اس سے معلوم ہو گیا، اشتبہ علینا سے معلوم ہو گیا کہ قرآن میں 2 قسم کا حکم جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں 2 قسم، ایک ہو محکم آیات ان کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو اور کسی طرح بھی نسخ اور منسوخ کا احتمال جو ہے وہ نہیں رکھتے، اور بالکل واضح اور اس کے حکمت وغیرہ سب کچھ ہمارے سامنے بالکل کلیئر کٹ ہو. دوسرا کہتے ہیں مشتبہات جو ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کا ہمیں نہ تو معنی معلوم ہے اور نہ مطلب معلوم ہے، یا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب معلوم نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات ہو گئے، یا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اعضاء کا اثبات ہو گیا قرآن میں، ساق اللہ، ید اللہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی جو ہے ہم پر یا ثم استوى على العرش، یا استوى على العرش الرحمن علی العرش استوى، اس طرح جو آیات ہے تو اس کو بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو سپرد کرنی چاہیے. یعنی اس کے بارے ہمیں مطلقاً جو ہے یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم بمرادی، اللہ اعلم بمرادی. اس طرح دوسرے وہ جو ہمیں حکم تو سمجھ میں آئے لیکن اس کا حکمت سمجھ میں نہ آئے، جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے. اب طلاق کو نکاح کا توڑنے کا ذریعہ ہے نا، طلاق کا نکاح کا توڑنے کا ذریعہ ہے. اب اس کا ہمیں جو ہے 2 حکمت تو سمجھ آتی ہے، لیکن زیادہ تر سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب 1-2 کا بنتا ہی نہیں ہے، جب 2 میاں بیوی کا بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا آخر میں نکاح تقدیر میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب ان کا بنتا ہی نہیں ہے یا طلاق ہو جاتا ہے بعد میں، تو پھر تقدیر میں ان دونوں کا نکاح کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ طلاق کے مسائل ہوگا، لیکن ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی. ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس کا طلاق کیا ہوگا، تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے ان دونوں کا نکاح پھر کیوں ہونا تھا، پھر ساتھ میں کیوں یہ لکھا ہوا تھا کہ نکاح ہی کرنا ہے جبکہ جدا ہونا تھا، تو پھر نکاح کیوں تھا؟ تو یہ ایک ایسے مسائل ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا ہونی چاہیے، تو یہ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کی حکمتیں سپرد کرنی چاہیے. قرآن میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے، بغیر علم کی جو ہے جنگ و جدال کرتا ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر مردود شیطان کا جو ہے وہ اتباع کرتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بیمار بھی ہے کہ وہ جو ہے جس چیز کا علم نہیں تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کو منسوب کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ کیا ہو کہ زمین کون سی زمین مجھے اٹھائے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، جبکہ میں یا کون سے آسمان کے نیچے جو ہے میں چلوں گا جبکہ میں یہ بات کہوں کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو.
उस आयत की मैं यूं ही अपने आप से तफसीर करूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो, तो फिर जो है ऐसे यानी कौन सा आसमान जो है मुझे उठाएगा, कौन से आसमान के नीचे में जाऊंगा और कौन सी जमीन मुझे उठाएगा जब मैं इतनी बड़ी बात के इतना बड़ा झूठा कहूँ। तो इसी वजह से जो है वो उनका ये तरकीब था कि वो सबसे पहले जब उस पर मसला पड़े तो फिर वो कुरान और हदीस पर पेश करते थे। अगर कुरान और हदीस में ना मिला तो फिर जो है इजमा पर सहाबा कराम को जमा करते थे, फिर वो सहाबा कराम को जमा करते थे, फिर जब वहां पर आए तो फिर क़ियास की तरफ जाते थे, क़ियास की तरफ जा और फिर ये कहते थे कि मेरी राय है, अगर ये मेरे अगर ये गलत हो तो फिर ये मेरी गलती है, अगर ये सही हो तो फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से तौफीक है। तो इसी वजह से उलमा कराम फरमाते हैं कि अल्लाहु आलम बि, ये आलम है। इमाम अहमद बिन हंबल कितना बहुत बड़ा फ़क़ीह है, उनके बारे में आता है कि उनसे 36 सवालात किए गए, एक मजलिस में उनसे 36 सवालात की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है 16 का जवाब दिया, बाकी सबको जो उस सब के बारे में कहा ला अदरी, ला अदरी। उलमा फरमाते ला अदरी भी इल्म, ऐसे हर जगह जो है जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं होती, जो सवाल आपको नहीं होता वो खामखा तकल्लुफ़ करके जो है उसको जवाब, क्योंकि मैंने इल्म हासिल किया, मैंने मुफ्ती कोर्स किया वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से बस फौरन कह दे कि मैं मसला देखकर या किससे पूछ कर बताऊंगी, पर उसी जगह जवाब देना लाजमी नहीं है और ना हर जगह सवाल का जवाब देना भी लाजिम है। तो इसी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा एहतियात का पहलू है। एक ये असल में ये बड़े उलमा के साथ ये पेश आता है, जब बड़े उलमा कराम को कोई मसला पेश आता है, हालांकि हमारे जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा वो है, तो जब उसको कोई मसला आता है तो फिर वो क्योंकि इंसान जहन से वो हाजिर नहीं होता, हर जहान मसले तो मुस्तज़र नहीं होता, जो ज़्यादा वाक़या होता तो वो अल्हम्दुलिल्लाह याद होते हैं, और जो ज़्यादातर मसाइल के साथ पेश नहीं आता तो फिर वो इंसान से भूल भी जाते हैं। तो वो क्या आते हैं फिर उसको जो है वो थोड़ा इस पर ये बारी आती है कि मैं कैसे कहूँ कि लादरी मैं नहीं जाता हूँ। तो इसी वजह से उलमा कराम फरमाते हैं कि क्या होनी चाहिए कि ला अदरी भी अल्लाहु आलम, यानी हर फतवे के बाद जो ये कहना चाहिए अल्लाहु आलम, कि हो सकता है ये मेरा इज्तिहाद ठीक भी और हो सकता है इज्तिहाद ठीक नहीं, अगर अल्लाह खुद सुपर करेगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है मुआखिज़ा नहीं होगा। ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر। आगे जाते हैं तो इससे मालूम हुआ इस अकीदे से कि हम यानी जिस बात का इल्म ना हो या जिस चीज़ के पीछे आपको पीछे करने से उसकी तफ्तीश करने से मना किया हो तो फिर खामखा जो है उसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन अल्लाहु आलम बिमुरादिही कहने जैसे मुतशाबिहात में से है। ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر। यहाँ पर जो एक और नया मसला आया, यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वनरा, और हम जायज़ समझते हैं अलमस अल खुफ़ैन मौज़ू पर मसा करना फिर सफ़र में भी वल हज़र या हज़र में कमा जा फिल असर, जैसे कि हदीस मुबारक में। यहाँ पर असल में जो है वो रद्द होता है, रद्द किस तरह होता है, ये खवारिज और रवाफिज और खवारिज जो है ये क्या है, वो मसाला अल खुफ़ैन का कायल नहीं है, वो मसाला अल खुफ़ैन वो देखो वो लोग जो है वो मसला उलट करते हैं, वो कहते हैं ना कि वज़ू में जो है वो पाँव का वजीफा क्या है उस पर मसा करना है, नन के पाँव पर मसर करना है, उसको धोना नहीं है, क्योंकि फग़सिलू वुजूहकुम वअयदिकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। यहाँ पर वअरजुलिकुम है, वअरजुलिकुम, ये लोग कहते हैं कि लाम के कसर के साथ है वअरजुलिकुम है, हम कहते हैं कि वअरजुलकुम है। तो ये लोग कहते हैं मुतज़िला और खवारिज और रवाफिज जो है, रवाफिज और खवारिज ये शिया लोग जो है ना, ये शिया, तो इसका एक फ़िरका है, वो कहते हैं कि हो वज़ू में पाँव का वजीफा है कि नर के पाँव पर मसा किया, जिस तरह सर पर मसा होता है, ये इख्तिलाफ हमने खुदरी में पढ़ा है। और मौजू पर मसा के कायल नहीं है, मौजू पर मसा के कायल है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि नहीं, मसा अलल खुफ़ैन जो है वो सफ़र में भी जायज़ और हज़र में भी जायज़ है, अलबत्ता सफ़र में 3 दिन और 3 रात और हज़र में जो है 1 दिन और 1 रात, 1 दिन और 1 रात। हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, अच्छा हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो पहले कायल नहीं थे, क्या मसला
अलखुफैन के कायल नहीं थे, फिर उनके सामने जो है इतने ज़्यादा हदीस आ गए कि उन्होंने जो है अपने कौल से रुजू किया और मसला अलखुफैन की जवाज़ पर इजमा मुनक़िद हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे पूछा गया अहले सुन्नत वल जमाअत, अहले सुन्नत वल जमाअत के बारे में क्या के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमाअत के 4 अलामात हैं, 4 अलामात है। पहला ये कि वो शेखैन से जो है वो क्या करते हैं, मोहब्बत कर, यानी शेखैन को अफजल करार देते हैं। और हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दामाद क्या कहते हैं, उसको अल्लाह तबारक तआला के रसूल का दामाद, यानी उसके साथ जो है मोहब्बत करते हो। और तीसरा ये कि नबी तमर को हलाल समझते, और चौथा ये कि मसला अलखुफैन की जवाज़ के कायल। तो इस तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाते हैं कि मैंने 70 सहाबा कराम को पाया है जो मसला अलखुफैन की जायज़ होने पर जायज़ को समझते थे। तो इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस शख्स यानी फतवा देते थे, वो फरमाते थे कि जो शख्स जो है वो मसला अलखुफैन की जायज़ को नहीं समझते, मैं उसके बारे में डरता हूँ कि कहीं ये कुफर में मुब्तला ना हो, क्योंकि इसके बारे में मसला लेकिन बहरहाल मसला लोग जायज़ करार नहीं देते, हम उसको उस पर कुफर का फतवा तो नहीं देते, लेकिन हम उसको बिदाती के दर्जे में करार देते हैं। हम उसके बिदाती लोग हम उसको कहेंगे, लेकिन अगरचे हम जो है उसको काफिर नहीं कहते। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ये मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन लेके आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मौजा है, मौजे की इजाजत है। तो इसी वजह से जो है मसला अलखुफैन जो है, जो इससे इनकार करेगा तो फिर जो है वो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, वो बिदअती होगा। क्या होगा, वो बिदअती होगा। क्यों? क्योंकि 70 से ज्यादा जो है वो क्या है, इस पर मरवी है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि यहाँ पर मसला अलखुफैन ये तो एक फिक़ही मसला है, तो फिर इसको अक़ायद में क्यों जिक्र किया है, इसको अक़ायद में क्यों जिक्र किया है? तो इसका जवाब यह है कि मसला अलखुफैन अगरचे फिक़ही मसला है, ये तो फ़िक़ह का एक जुज़ है, लेकिन चूंकि जो है इससे शिया लोग, रवाफिज़ लोग, खवारिज लोग इनकार करते हैं और अहले सुन्नत वल जमात का ये एक अलामत है, ये एक अलामत है, उसका शिआर है। तो शिआर जो है वो अकीदा होता है, तो इसी वजह से इसको क्या कर दिया है, अकीदे में जिक्र किया है। मेरे ख्याल से आज ये 3 अकायद जो है वो काफ़ी है। वहाँ पर जो है वो भी आसान है बहुत ज़्यादा, अल मुहन्नद अल मुफन्नद वो भी 2-3 सवाल